آپ کی عوام کھجل نہ ہو، اس سے کوئی اچھا امیج نہیں جا رہا ہے۔ ہمارے دل میں بھی ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ 8:30 بجے جاگے ہم جہاز میں بیٹھے ہیں، جبکہ ہماری فلائٹ تھی 7:20 پہ۔ ایران کے لیے فلائٹ تھی یہ ہماری اسلام آباد ایئرپورٹ سے۔ گئے ہیں، میں بھی تھا، میرے دادا بھی تھے ساتھ، قافلے کے اور لوگ بھی تھے۔ بورڈنگ کروائی ہے، بورڈنگ کرواتے ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ریلیجیس پرپس کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا جی دادا ہیں۔ کہتے ہیں آپ کا سامان ہم سائڈ پہ رکھ رہے ہیں، اگر امیگریشن والوں نے جانے دیا تو ہم آپ کو جانے دیں گے، اگر امیگریشن والوں نے نہ جانے دیا تو ہم نہیں جانے دیں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہاں سے آئے ہوں آگے امیگریشن کے لیے، امیگریشن کرواتے ساتھ ہی جو آفیسر بیٹھی ہوئی تھی نا ادھر، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اگین وہی سوال، میں نے پھر وہی جواب دیا۔ کہتے ہیں نہیں، آپ فلانے آفیسر کے پاس جائیں، اگر وہ جانے دیں تو ٹھیک ہے، اگر انہیں نہ جانے دیا تو آپ کو آف لوڈ کر دیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں پھر ان فلاں صاحب کے پاس گیا، نام مجھے یاد نہیں ہے، اگر نام یاد ہوتا تو میں ضرور مینشن کرتا۔ ان صاحب کے پاس جب گیا تو انہوں نے بھی اگین وہی سوال کیے، وہی جواب دیے۔ پھر میرے سے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں جرنلزم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں آپ کس ادارے کے ساتھ ہیں؟ میں نے ادارے کا کارڈ بتایا، میں نے سارا کچھ جو انہوں نے میرے سے بات پوچھی میں نے بتا دی۔ پوچھنے کے باوجود پھر مجھ سے پوچھا آپ پے کیا لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے، اچھی ہے، میں لے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کارڈ بھی دیکھ لیا، سارا کچھ دیکھ لیا، میری ٹریول ہسٹری بھی تھی۔ کہتے ہیں جی آپ نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں جا سکتا؟ مجھے ریزن بتائیں۔ ان کا ریزن کوئی نہیں ہے، آپ نہیں جا سکتے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نہیں جا سکتے ہیں تو آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ اس طرح کا ان کا لہجہ اتنا سخت جس کا کوئی حساب نہیں۔ میں سائڈ بھی ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ خیر کافی دیر، 1.5-2 گھنٹے کھڑے ہونے کے بعد جو میرے قافلے کے ساتھ اور لوگ تھے نا، وہ گجرات سے تھے، ان کے ساتھ بھی سیم یہی ہوا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ امیگریشن پہ جا کے سارا ڈیپینڈ امیگریشن آفیسر پہ کرتا ہے کہ اس کا موڈ اچھا ہے تو وہ آپ کو جانے دے گا، اس کا موڈ اچھا نہیں ہے تو وہ آپ کو نہیں جانے دے گا۔ میری قوم بالا سے گزارش ہے، امیگریشن آفیسران سے، ایئرپورٹ سے ایفیلیٹڈ جتنے ادارے ہیں ان سے، کہ آپ لوگ ایک پریس ریلیز کریں کہ فلاں ایج فیکٹر کے لوگ نہیں جا سکتے ہیں، فلاں ایریے کے لوگ نہیں جا سکتے ہیں، اس کے پیچھے یہ ریزن ہے۔ آپ ریزن بھی نہیں بتاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، سارا آپ کے اپنے موڈ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ وہاں پہ جو امیگریشن آفیسر بیٹھا ہوتا ہے اس کے موڈ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ کس کو جانے دینا اور کس کو نہیں جانے دینا۔ خدا رہا اپنی عوام کو خجل خوار نہ کرنے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اکیلا میں نہیں ہوں، لاہور ایئرپورٹ پہ بھی سیم سچویشن ہو چکی ہے، اس کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی یہی سچویشن ہے، کراچی ایئرپورٹ پہ بھی یہی سچویشن ہے۔ اس کے پیچھے گورنمنٹ یا کوئی ادارہ جو وہاں پہ ہے وہ اس چیز کو بتاتے نہیں ہیں۔ کسی کو کوئی ریزن دیں تو وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائے، ریزن بھی نہیں دیتے ہیں، وہاں پہ خجل خوار اتنا کرتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو خدا رہا اس چیز پہ غور کریں تاکہ آپ کی عوام کھجل نہ ہو، اس سے کوئی اچھا امیج نہیں جا رہا ہے وہاں کے سارے اداروں کا، وہاں کے افسران کا کوئی اچھا امیج نہیں ہے۔ ہم بھی آئے ہیں تو ہمارے دل میں بھی ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں تھی، اچھی تمنائیں نہیں تھی کہ انہوں نے اچھا کیا ہمارے ساتھ، اتنے خجل ہوئے ہیں۔ ہمیں جہاز میں انہوں نے پتہ ہے کس وقت بیٹھنے دی ہے جی؟ 8:30 بجے جاگے ہم جہاز میں بیٹھے ہیں، جبکہ ہماری فلائٹ تھی 7:20 پہ۔ تو خدا رہا اس چیز پہ غور کرے گورنمنٹ آف پاکستان کے لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کو اس طرح خجل خوار نہ کرے۔ بہت سے لوگ اس طرح خجل خوار ہو چکے ہیں جی۔